میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو بنی اسرائیل کے دور کا ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ ایک آدمی نے گناہ کیا تھا۔ وہ اتنا ظالم گناہ تھا، اتنا برا گناہ تھا۔ گناہ ویسے بھی برا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ مار دیے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا گناہ اس آدمی نے کیا تھا کہ جس کی نحوست کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی مر گئے تھے ایک ہی دن میں۔ اس سے پہلے میں ہلکی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گزارش یہ ہے، میرے کملی والے نے فرمایا عورتوں کے فتنے سے بچو۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑا مکر عورتوں کا مکر ہے۔ جب کسی مرد یا عورت سے گناہ ہو جاتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ گناہ کی نحوست کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، جس کی ایک مثال بنی اسرائیل میں بھی ملتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی نے ایک گناہ کیا تھا جس کی نحوست کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ایک دن میں 70,000 لوگ مر گئے تھے۔ توجہ فرمائیں، بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے ولی تھے، مستجاب الدعوات تھے، جن کا نام تھا بلعام بن باعور۔ جب موسیٰ علیہ السلام کنعان میں تشریف لائے تاکہ سرکشوں کی سرکوبی کریں، تو کنعان کے سرکش قوم اللہ کے ولی بلعام بن باعور کے پاس آئی اور کہا آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہم سب کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں۔ تو بلعام بن باعور نے انکار کر دیا اور فرمایا اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنا بہت برا عمل ہے، میں نہیں کروں گا۔ بالآخر قوم نے منتیں شروع کر دی، جس پر بلعام بن باعور کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ پھر بلعام نے کہا چلو میں استخارہ کر کے دیکھتا ہوں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ استخارہ کیا، استخارہ میں بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد بلعام بن باعور نے قوم کو سختی سے منع کر دیا کہ میں بد دعا نہیں کروں گا، مگر قوم ٹلنے والی کہاں تھی؟ قوم نے پیسے دے کر اللہ کے ولی کو بد دعا کے لیے تیار کر ہی لیا۔ اب بلعام بن باعور بد دعا کے لیے اپنی گدی پر سوار ہوا تاکہ وہاں جا کر بد دعا کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام جسان پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے۔ جب بلعام بن باعور جا رہا تھا تو اس کی گدی بار بار گرتی تھی۔ بلعام اس کو مارتا تھا تاکہ صحیح چلے۔ اللہ نے گدی کو زبان دی تو گدی نے کہا اے بلعام، تو اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے اور فرشتے مجھ کو بار بار روک رہے ہیں، میں آگے کیسے چلوں؟ جب گدی چلنے سے رک گئی تو بلعام نے پیدل سفر شروع کر دیا۔ چلتا چلتا جسان پہاڑی پر پہنچ گیا۔ جب وہاں جا کر بد دعا شروع کی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب بلعام موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر رہا تھا تو زبان سے اپنی ہی قوم کا نام نکلتا تھا۔ اب قوم بھی حیران تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہے ہیں۔ اصل میں انسان کی ہر چیز پر اللہ ہی کا اختیار ہے، جیسا کہ قرآن میں یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں اس بات کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال بلعام بن باعور کوشش کے باوجود بھی اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خلاف زبان استعمال کرنے کی یہ سزا دی کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ پھر بلعام نے اپنی قوم سے کہا تمہاری وجہ سے میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ پھر بلعام نے کہا چلو اگر تم چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تباہ ہو، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی خوبصورت عورتوں کو کہہ دو کہ بن سمر کر بنی اسرائیل میں چیزیں فروخت کرنے چلی جائیں، اور اپنی عورتوں کو کہہ دو اگر تم کو کوئی بنی اسرائیل زنا کے لیے بلائے تو انکار نہ کرنا۔ ایسے ہی ہوا،
بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس کا نام زمزم تھا، اس نے ایک خوبصورت عورت سے زنا کر لیا، بس زنا کرنا ہی تھا، اللہ ناراض ہو گیا، بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے وبا پھوٹی، چند ہی گھنٹوں میں 70,000 آدمی مر گئے، یعنی کہ ایک ہی دن میں 70,000 آدمی مر گئے۔ کتنے دن گزر گئے، لوگ پریشان ہیں کہ یہ گناہ کس نے کیا ہے، یہ کس گناہ کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ہارون علیہ السلام کے پوتے فخاذ نے بڑی محنت کر کے اس آدمی کو تلاش کر ہی لیا جس سے زنا ہوا تھا، پھر اس کو رجم کر دیا گیا، پھر کہیں جا کر عذاب ختم ہوا۔ ایک اللہ کے ولی کا نبی کے خلاف بد دعا کرنا بھی تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا۔ دوسرا زنا کی نحوست سے خدا کی پکڑ آ گئی، اللہ بھی ناراض ہوا، 70,000 بھی مر گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ موجودہ دور کا حساب لگا لیں تو کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں اور یہ لوگ عذاب کے مستحق نہیں؟ اس امت کا تباہ نہ ہونا، اللہ کا عذاب نہ آنا، چہرے نہ بگڑنا، یہ سب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے۔ اس آقا پر لاکھوں درود و سلام ہوں جس کی برکت سے میں اور آپ صحیح سلامت ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہم کو، دستور دیا، منشور دیا، نئے راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔